صحت اور دولت اگر یہ نعمتیں ہیں تو آپ کے لیے ساری نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر صحت آپ کی اچھی ہے تو آپ کو نماز پڑھنے کا بھی لطف آتا ہے، تو آپ کو روزہ رکھنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ دولت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ دینے کا جو مرتبہ ہے وہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے پاس صحت بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، تو آپ کا حج کا مبارک سفر وہ بھی آپ کی قسمت میں نہیں ہے۔ کہ تکوینی نظام ہو دنیا کا یا تشریعی عبادتیں ہوں، تمام کے تمام کا سرچشمہ یہ دو ہی نعمتیں ہیں، ایک صحت کی نعمت اور دوسری دولت کی نعمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو نعمتوں کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں۔ مطلب ہے کہ جس وقت وہ نعمت انسان کے پاس موجود ہوتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ بس یہ فارور ہے، جانے والی نہیں ہے۔ پہلی نعمت صحت کی نعمت، دوسری فرصت کی نعمت۔ اور میں کہ صحت جب انسان کو حاصل ہوتی ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ صحت اب کہاں جانی ہے۔ دوسری فرصت کی دولت، انسان کو جب فرصت حاصل ہے اور کھلا ٹائم اس کو ہے، اس وقت میں نہ خدا کو یاد کرتا ہے نہ مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، اس فرصت کے اوقات کو ضائع کر دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو دولت عطا کر دیتے ہیں اور عطا کرنے کے بعد اس کو واچ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں یہ کیسے خرچ کرتا ہے، اس دولت سے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے، دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر اس دولت کا استعمال بے ہنگم کر رہا ہے، اس دولت کی نعمت کو نعمت سمجھ نہیں رہا ہے، اس کو ضائع کر رہا ہے، نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دولت لے کر دوسرے کو عطا کر دے، وہ راتوں رات مفلس ہو جاتا ہے اور وہ راتوں راتوں میں مالدار ہو جاتا ہے۔ دولت یہ ایسی نعمت ہے کہ انسان کو جب حاصل ہو وہ سمجھے کہ اب یہ ایک پائی پائی قیمتی ہے، مجھے کیسے خرچ کرنا ہے، مجھے کہاں دینا ہے۔ یا تو ایسی تجارت کرو کہ آپ خود بخود آتا رہے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ سے تجارت کرو۔ یا اللہ تو نے ہمیں دیا، ہم آپ سے تجارت کرتے ہیں، مطلب اللہ کے راستے میں لگایا، راہ لیلا میں بانٹا، غریبوں مفلس یتیموں کو دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے میں 700 گنا تک بڑھا کر تمہیں واپس کرتے ہیں۔ اور یہ واحد نیکی ہے انفاق فی سبیل اللہ کی، اس کی کوئی اجر کی لمٹ نہیں ہے، ہر اجر کی لمٹ ہے، اس کی لمٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا نا 700 گنا سے بڑھا کر، اگر $1 دیا، $1 دیا تو 10 گنا بڑھا کر تو ہے ہی، وہ تو بالکل منیمم، پھر 100 گنا، پھر 700 گنا، اور 700 گنا پر لمٹ نہیں بلکہ کا 700 گنا سے بھی زیادہ دیں گے۔ تو یہ واحد خرچ کی نیکی، انفاق کی واحد نیکی ہے جس کے بارے میں اس کو ان لمیٹڈ رکھا ہے۔ انسان کے اخلاص، اس کے درد اور تڑپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 700 گنا سے کتنا زیادہ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی حقیقت سے واقف۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیا اس پہ ہم راضی نہیں ہیں، ہم دوسروں کو دیکھتے کہ یا اللہ دیکھو اس کو گاڑی، اس کو کوٹھی، اس کو بنگلہ، اتنا کچھ دے دی، یا اللہ ہم نے کیا کیا، ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ گلے شکوے شروع ہو جاتے، نہیں کہ یا اللہ جو تو نے تقسیم کر دی ہے تیری تقسیم پہ ہم راضی۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ روزانہ یہ دعا کیا کرو، یا اللہ تو نے جو مقدر رزق میری قسمت میں لکھ دیا ہے، جو تقسیم کر دیا میں اس پہ راضی۔ فرمایا کہ اپنے راضی ہونے کا پروانہ تم جاری کرتے رہو، دیکھو اللہ تبارک و تعالی تمہاری رزق میں برکتیں کیسے نازل کرتا ہے۔ جیسے ماں کے سامنے تابعدار بیٹا یہ جذبہ پیش کرتا ہے کہ اگر اس کے لیے آدھی روٹی کسی دن رکھی تو وہ کہتی ہے اماں کوئی بات نہیں، یہ آدھی روٹی بھی آپ کے ہاتھ کی ہے نا، سبحان اللہ، یہ آدھی روٹی میرے لیے بہت بڑی نعمت۔ تو ماں کے ذہن میں رہتا ہے کتنا تابعدار ہے، اگلی دفعہ اسپیشل اس کے لیے بنا کے رکھتی ہے کہ بیٹا اس وقت تمہیں آدھی روٹی ملی تھی، آج میں تمہیں یہ دیتی۔ جب بندے اور خدا کے درمیان جب ایسا تعلق پیدا ہو جائے تو پھر اس وقت بھی یہی جذبہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی جذبے کی ایسی قدر کرتے ہیں کہ اس کو پھر ایسے خزانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ اس کی نظیر نہیں۔